دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو عمران خان جو ہے وہ ہر اپنے جلسے میں آپ کی ایک جو کلپس دکھاتے ہیں کہ آپ دنیا سے مانگنے میں بڑے ماہر ہیں اور وہ کوئی کلپس آپ کے دکھا دیتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب مانگنے کے بارے میں کیا کہ پیسے مانگنے میں بڑے آپ ماہر ہیں, کلپس دکھاتے ہیں مختلف جلسوں میں اپنے. تو یہ جاتے تھے وہاں پر پیسے دینے جاتے تھے باہر. تو اس کے میں ساتھ اگر مانگنے جاتا ہوں تو یہ پیسے اپنا تجوری لے کے جاتے تھے باہر. دوسرا اس کے جواب مجھے دے دینا, یہ بھی فیصلہ کر دیتے دوسرا وزیر اعظم صاحب, دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ کر لیتے. جی دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ایک بال سے 3 وکٹیں گراؤں گا. ایک انہوں نے آپ کا نام لیا, ایک آصف زرداری صاحب کا نام لیا, اور ان کا یہ سینٹر کی جو وکٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سینٹر کی وکٹ کا اشارہ کس طرف ہے, اور کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے, اس یارکر کو شاٹ ماریں گے, چوکا ماریں گے, چھکا ماریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات جو ہے مانگنے کی, یعنی میں کشکول کے بارے میں ایک میں انگریزی میں محاورہ کہتا ہوں, پھر آپ اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ 75 سال ہم نے پاکستان کو وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ ہر معاملے میں, اور میں اوپنلی کہتا ہوں کہ اپنی کابینہ میں, اب جلسوں میں, میٹنگز میں, کہ اب باہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آئے ہیں, یہ دوستی حال چال پوچھنے مانگنے آئے ہیں بالکل. تو ان کا یہ مجھ پہ الزام, اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیں کہ کیا جب یہ 4 سال جو رہے ہیں یہ جا کے تجوریاں ان کو دیتے رہے, یہ کیا اپنا پاکستان کی بہت یہ خیرات کر رہے تھے, پاکستان کی دولت وہاں پر تقسیم کر رہے تھے. کچھ خدا کا خوف کرو, بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا. اپنے چیلوں اور اپنے جو کرونیز ہیں, ان کی جو ہمشیرہ صاحبہ کو FBR سے NRO کس نے دلوایا تھا, بتائیں نا مجھے. ان کی ہمشیرہ صاحب کو FBR سے NRO کس نے دلوایا تھا؟ NRO انہوں نے دلوایا اپنے ہمشیرہ کو, جنہوں نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر نہیں کیے, اور مشینوں سے یا پتہ نہیں کس سے وہ کہتے ہیں میں نے یہ پراپرٹیاں بنائی ہیں دبئی میں اور نیو یارک میں. ان کی ڈکلیریشن جو ہے وہ اتنا بڑا سوالی نشان ہے. تو اس طرح قوم کو, اپنا پوری اپوزیشن کو اس طرح کے الفاظ کہنا, یہ ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس ملک کی تقدیر کے مالک ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو فیصلہ کرنا کریں, لیکن دیکھ سمجھ کے کریں. یہ شخص پاکستان کی وجود کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خطرہ ہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل. جی ثناء اللہ صاحب. پرائم منسٹر صاحب ساولہ ڈان سے. پرائم منسٹر صاحب 2 سوال. ایک تو صدر پاکستان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مفاہمت ہونی چاہیے, اتفاق رائے ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے آرمی چیف کے حوالے سے اور فوری الیکشن کے حوالے سے. ان دونوں چیزوں پہ بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ اس وقت فائنینشیل کرنچ ہے, پاکستان کی عوام دباؤ میں ہے, سیلاب بھی ہے, مہنگائی بھی ہے. آپ جسٹیفائی کریں گے 72 رکنی آپ کی کیبنٹ ہے اور روز آپ کے نئے نئے معاون خصوصی بنتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ سمجھیں کہ معاملے خصوصی ضرور بنتے ہیں, یا تو ہونا کہ ہم بیٹھ کے پاکستان کے وسائل کو تباہ کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, تب تو بات ہے. ان کی کابینہ جو تھی وہ اس کا جو حجم تھا وہ آپ کو اچھی طرح علم ہے, اور کس طرح وہ گل چھڑے اڑاتے رہے. ابھی جو سوال, پہلا سوال جو سر مڈاتے اولے پڑے کہ آپ نے اپنے جو مہنگے ہوٹل میں, اس کا میں نے مختصر جواب دیا. اگر تفصیل جواب دوں گا تو بہت لوگوں کو اس کی امبیرسمنٹ ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر تفصیل میں جاؤں. ایک بات. دوسری بات, جب انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تو مشورہ کیا تھا انہوں نے ہم سے. جو آئین اور قانون جو ہے اس کو سب فالو کریں گے اور کرنا چاہیے. دیٹس اٹ. جی بہزاد یہ بس بات ہو گیا. میں جواب مسٹر پرائم منسٹر, بہزاد سلیمی, نیوز 1 سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اگرچہ یہ کہا کہ آپ سے مشاورت کی گئی تھی ایکسٹینشن کے معاملے میں, کیا یہ بتائیں گے کہ اس وقت جب کہ ملک میں میں نے تو ان کے سوال کا جواب نہیں, ان کے سوال کے جواب میں ڈونٹ گیٹ می رانگ. ہاں جی, ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ پلیز. میں نے ان کو یہ کہا کہ جب انہوں نے خان صاحب نے دی تھی ایکسٹینشن تو جس مشاورت کی بات کی انہوں نے مشاورت کی تھی, یہ میں نے جواب دیا. آپ نے ان کے حوالے سے یہ کہا, تو کیا اس وقت ایک بڑا کرٹیسزم ہوا کہ آپ نے لندن میں
پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا اور وہ مسلسل اس بات کو ایشو بنا رہے ہیں کہ کیا نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ نہیں، میرے کو قائد ہیں میاں نواز شریف، اس میں کرٹیسائز کرنے کا کیا جواز ہے؟ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی پالیسیز اس کو ڈسکس کی، میرے وہ قائد ہیں۔ لاسٹ یہ بتا دیں کہ مختلف جماعتوں کی جانب سے تجویز آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں واپس آنا چاہیے اور اسی طرح کی ایڈوائس معزز سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے بھی ان کو دی گئی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس آنے کا فیصلہ کرتی ہے تو موجودہ حکومت اس کا خیر مقدم کرے گی، اور آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ نہ انہوں نے استعفیٰ دینے سے ہم سے مشورہ کیا، اب وہ آتے ہیں تو 100 بسم اللہ تشریف لائیں، بالکل آئیں، ہاؤس میں بیٹھیں۔